ایران کے نئے صدر آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی کی کامیابی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ابراہیم رئیسی کے سامنے کیا نئے چیلنجز ہوں گے، انہیں کن شعبوں پر زیادہ توجہ دینی ہوگی، ملک کی ترقی کے لیے کیا قدم ضروری طور پر اٹھانے پڑیں گے، ان سبھی موضوعات پر عالمی تجزیہ نگار قمر آغا کا کیا کہنا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ پریزیڈنٹ رئیسی کے جیتنے کے مطلب یہ ہوں گے کہ مطلب یہ ہے کہ ایران جو ہے اگلے 4 سال تک وہ اندرونی مسئلے ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ شروع سے کہتے تھے کہ بہت زیادہ پشچمی دیشوں میں، مغربی دیشوں کے اوپر یقین نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ جو اس سے پہلے جو پریزیڈنٹ تھے صدر روحانی، انہوں نے کافی حد تک ان کا جو ریلائنس تھا، جو ڈپینڈنسی تھی، وہ مغربی دیشوں پہ تھی۔ وہ سوچ رہے تھے کہ JCPO جو ہے یعنی ایران نیوکلیئر ڈیل سے اکنامی صحیح ہو جائے گی اور معاشیات کی جو حالات ہیں ملک کے اندر کے وہ سب سدھر جائیں گے، تیل کا ایکسپورٹ ہونے لگے گا، کیش فلو آنے لگے گا اور اس سے ملک بھی ترقی کرے گا، جابس بھی۔ لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے ایران ڈیل سے امریکہ کو وڈرا کر لیا۔ اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ پریزیڈنٹ روحانی جو تھے وہ بہت سے مسئلوں کو حل کرنے میں ناکامیاب رہے۔ وہ پورے وقت بات چیت اور امریکہ سے اور یورپ سے کرنے میں کوشش کرتے رہے۔ ان کا جہاں تک صدر رئیسی کا مسئلہ ہے، یہ شروع سے ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم کو ریسسٹنس اکنامی پہ دھیان دینا چاہیے، یعنی یہ کہ ہم سیلف ریلائنس، ہر چیز ہم خود بنائیں اور یہیں پہ اکنامک ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ فیکٹریاں لگیں، زیادہ چیز ہوں، ہم باہر سے سامان نہ لائیں بلکہ یہیں پہ ہوں۔ اس میں یہ تھا کہ ایکسپورٹ اورینٹڈ نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ ہم باہر سے سامان بھی نہیں آئے گا تو امپورٹ بھی نہیں ہوگا زیادہ۔ جو دوسری طرف ان لوگوں کا ماننا ہے، یہ جتنے بھی کنزرویٹو ہیں، ان کا ماننا یہ ہے کہ زیادہ تر چیز جو ہے ہمیں ریجن کے اوپر، اس خطے کے اوپر دھیان دینا چاہیے، اچھے تعلقات ہونے چاہیے، جیسے کہ سیریا سے، عراق سے، اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں یمن اور لبنان، اور یہی نہیں بلکہ ہم لوگ کا یہ بھی ماننا ہے کہ سعودی عربیہ اور دوسرے جو گلف کوآپریشن کونسل کے دیش ہیں ان سے بھی ہمیں تعلقات بنانے چاہیے۔ اور یہ سب دیکھتے ہوئے، حالانکہ صدر رئیسی جس وقت ایسے ماحول میں الیکٹ ہوئے ہیں کہ ملک کے حالات بہت خراب ہیں، اکنامک کنڈیشن بہت خراب ہو چکی ہے، انفلیشن جو ہے یعنی قیمتیں کھانے پینے اور دوسری چیزوں کی جتنی بھی ہیں تقریباً 40% بڑھ چکا ہے، اور نوکریاں بہت کم ہو گئی ہیں۔ ایک تو جو ایران نیوکلیئر ڈیل کی وجہ سے تیل کا ایکسپورٹ بالکل کم ہو گیا ہے، اور پھر دوسری طرف یہ بھی ہے کہ کرونا کے چلتے ہوئے اکنامی پہ اور زیادہ برا اثر پڑا ہے، تو ان کے لیے کافی بڑی مشکل ہوگی ان مسئلوں کو حل کرنا۔ وہاں کا جو یوتھ ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کو نوکریاں ملیں جیسے دوسرے ملکوں میں ہوتا ہے، اور اس کو ملک ترقی کرے۔ یہ ایک مشکل کام ہوگا ان کے لیے، ان کے سامنے، اس لیے کہ ایران میں اس وقت جو حالات ہیں وہ سازگار نہیں ہیں، اور ان کو کہیں سے ایڈ بھی ملنے کا سوال نہیں ہوتا، کیونکہ ایران کے اوپر اتنے زیادہ امریکہ نے سختیاں لگا رکھی ہیں کہ اس کے چلتے ہوئے ان کو کہیں سے ایڈ بھی نہیں مل سکتی، لون بھی ملنے میں دقت۔ ایران جو ہے وہ انٹرنیشنل بینکنگ سے باہر ہے اس وقت، یہ سب لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ایران میں ایک بہت بڑا پڑھا لکھا سیکشن بھی ہے، اور جو دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جو کلچرلی بہت اسٹرانگ ہے، مضبوط ہے، کلچرلی بھی، سوشلی بھی، اور اس طرف یہ بھی ہے کہ ایران کے پاس بہت سی ٹیکنالوجیز ہیں جو اس نے ڈیولپ کی ہیں پچھلے کچھ سالوں میں، خاص طور سے جب سے ریولوشن آیا ہے ان کے اوپر سینکشنز کا دور چلتا ہی رہا ہے،
کچھ نہ کچھ سینکشن ہمیشہ رہے. اس کے باوجود ایران نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کافی ترقی کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مشکلات ہیں لیکن ذریعے بھی بہت سے ہیں سدھارنے کے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس طریقے سے رئیسی صاحب کام کرتے ہیں. یہ وعدہ کیا ہے کہ یہ جو ہے کرپشن کو بھی کم کریں گے اور جو لوگوں کی دشواریاں ہیں ان کو بھی حل کرنے کی کوشش کریں گے. کتنی کامیابی ملے گی یہ ابھی کہنا جلدی ہے, اب دیکھنا یہ ہے. دوسری طرف یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ جو بات چیت چل رہی ہے وہ جاری رہے گی, یعنی نیوکلیئر ڈیل کے اوپر چلتا رہے گا. ایران کے اندر زیادہ تر جو میجر پالیسی ہے وہ وہی رہتی ہے, اس میں کوئی چینج نہیں آئے گا. خاص طور سے فارن پالیسی میں بھی بہت زیادہ چینج نہیں آئے گا, کیونکہ جو میجر ایشوز ہیں جیسے ایران نیوکلیئر ڈیل ہے یا اس کے رشتے جو ہیں دوسرے بڑے ملکوں کے ساتھ, یا یہ سب چیزیں جو ہیں وہ سپریم لیڈر طے کرتے ہیں اور ان کی جو کونسل ہے اس کی مدد سے طے ہوتی ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ بہت زیادہ بدلاؤ ان کی فارن پالیسی میں آئے گا. جہاں تک امریکہ سے سوال ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ امید نہیں کرتے ہیں ایسی کہ امریکہ سے بہت کچھ ہوگا. تو یہ اپنے ہی اندر سب کوشش کریں گے, لیکن بات چیت کرتے رہیں گے اور بات چیت کی کوشش یہی ہوگی کہ کسی بھی صورت سے ایران جو سینکشنز ہیں جتنے بھی ہٹ سکیں اتنا ایران کے لیے بہتر ہوگا. مغربی وسطیٰ کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ فرق نہیں آئے گا. پالیسیز وہی رہیں گی کہ ایران ایک بڑی طاقت کی طرح ابھر گیا ہے اس پورے خطے میں, اور اس کے کافی الائز بھی ہیں اس خطے میں. اور پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کی کوشش وہی رہے گی کہ سعودی عربیہ سے دیکھنا یہ ہے کہ رشتے کیسے ہوں, کیونکہ یہ مسئلہ بھی طے ہو چکا ہے پہلے کہ ان کی کوشش ہے کہ سعودی عربیہ سے مسئلے حل ہونے چاہیے, جو کہ دوسرا رائیول اور سب سے بڑی طاقت ہے وہاں پہ. اور بات چیت کے دور بھی چل رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. یہ بات چیت آگے ہوگی, کوشش اس بات پہ ہوگی کہ کسی بھی صورت سے ہو. سعودی عربیہ کی کوشش یہ ہے, سعودی عربیہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اب بات چیت ہو, کیونکہ جو یمن کی جنگ ہے اگر وہ امریکہ یا یورپ کے دیش اس کا حل نہیں کر سکتے جو وہاں پہ ہے. ایران کا انفلوئنس سب سے زیادہ ہے یمن پہ. وہ ان کا بھی ماننا یہ یمن کی جنگ ایران کی مدد سے مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے, وہاں پہ یہ یمن کا ہے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ سعودی عربیہ اور ایران کی دوستی بہت ضروری ہو جاتی ہے, کیونکہ تیل کے رشتے کی وجہ سے. ایران بھی اوپیک کا ممبر ہے اور سعودی عربیہ, یہ دونوں بڑے تیل کے پروڈیوسر ہیں اس خطے کے اندر. ان کی آپس میں صلاح مشورہ بہت ضروری ہوتا ہے تیل کی دام طے کرنے میں. تو اس وقت ہم سبھی جانتے ہیں اس پورے خطے کی اکنامی بہت کمزور ہو گئی ہے, تیل کے دام کم تھے, اس کی وجہ سے ایک بڑی پریشانی میں پورا خطہ آ گیا ہے. پھر سعودی عربیہ کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جو جنگ چل رہی ہے یمن میں وہ بھی اس کے لیے کافی مہنگی ثابت ہو چکی ہے. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ایران کا ماننا یہ ہے, ایران بار بار اس بات کو زور دیتا ہے کہ اس خطے کی حفاظت کا جہاں تک مسئلہ ہے وہ اس ملک کے لوگوں کا ہے. اس ملک کے حکمران جو ہیں یا گورنمنٹ جو ہے وہ ان کی ذمہ داری ہے, نہ کہ باہر کی فوجوں کی. ایران یہ بار بار سعودی عربیہ اور دوسرے دیشوں سے کہہ رہا ہے کہ یہ جو کنسیپٹ ہے کہ سیکیورٹی خریدنے کا, دوسرے ملکوں کے ذریعے سے اپنے کو سیکیور کرنے کا, یعنی بڑی طاقتوں سے یہ سیکیورٹی نہیں لا پائے گا. ہم لوگ کو آپس میں مل کے بیٹھ کے طے کرنا پڑے گا. اور ہم لوگ یہ جو پرشین گلف کا خطہ کہلاتا ہے, جسے عرب گلف بھی وہ لوگ کہتے ہیں, عرب کہتے ہیں, اس کی سیکیورٹی کا مسئلہ وہ ایران کا کہنا یہ ہے کہ ہم لوگ بیٹھیں اور آپس میں طے کریں. اور جو فارن ٹروپس ہیں ان کو یہاں سے جانا چاہیے, چاہے وہ امریکن ہو یا یوروپین ہو, ان کی کوئی جگہ اس خطے میں نہیں ہے. حالانکہ اس کو لے کے بہت ڈفرینسز ہیں. سعودی عربیہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ فارن ٹروپس یہاں پہ جائیں, لیکن سعودی عربیہ کی یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ وہ پہلے سوچ رہا تھا کہ شاید ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے جنگ کر کے
ایران میں رجیم چینج بدل دے گا. پھر ان کو یہ لگا کہ اتنا پریشر بلڈ اپ ہو جائے گا کہ ایران کی جو پالیسی ہے اس خطے میں اس میں بدلاؤ آ جائے گا. ایران جس طریقے سے شیعہ ملیشیاز کو سپورٹ کر رہا ہے وہ بند ہو جائیں گی، جس سے سعودی عربیہ اپنے کو خطرہ محسوس کرتا ہے. لیکن یہ سب کچھ نہیں ہوا. پھر بعد میں انہوں نے یہ سوچا تھا کہ اسرائیل شاید سے اگر رشتے اچھے ہو جائیں گے تو شاید ان کو ان کے ملک کی حفاظت اور اسٹرانگ ہو جائے گی، ان کے ملک کا سیکیورٹی اسٹرینتھن ہوگی. وہ بھی نہیں ہوا. اور تو اب ان کا یہ سوچنا ہے کہ ہم لوگ آپس میں مل کے بات کریں. بات کا دور چل رہا ہے اور امید یہ ہے کہ رئیسی بھی اسی لائن کو آگے بڑھائیں گے. دیکھنا یہ ہے کہ کس کو رئیسی اپوائنٹ کرتے ہیں بات چیت کے لیے، کسی چیز کے لیے، خاص طور سے ایران کی ڈیل میں دیکھنا ہوگا کہ وہاں پہ کیا کوئی بہت ہارڈ لائنر اپوائنٹ ہوتا ہے یا کوئی ایسا ہوتا ہے. سعودی عربیہ کا جہاں تک سوال ہے دونوں ہی چاہتے ہیں کہ رشتے بن جائیں. ہندوستان اور ایران کے جہاں تک رشتوں کا سوال ہے میں سمجھتا ہوں رئیسی کے آنے سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا. دونوں کے لیے، ایران کے لیے ہندوستان بہت امپورٹنٹ ہے اور ہندوستان کے لیے ایران بہت امپورٹنٹ ہے. ہندوستان کے لیے ایران جو ہے وہ گیٹ وے ہے سینٹرل ایشیا جانے کا، اور بھارت جو ہے وہ وہاں پہ بنا رہا ہے. بھارت جو ہے وہاں پہ چابہار پورٹ بنا رہا ہے. یہ پورٹ بہت امپورٹنٹ ہے ہندوستان کے لیے، اور بھارت نے اس پورٹ کو ایک طرف افغانستان سے کنیکٹ کر دیا ہے، دوسری طرف ایران اور دوسرے ملک جو ہے سینٹرل ایشیا کے دوسرے ریپبلکس جو ہیں وہ بھی اس جو پورٹ ہے اس کے استعمال ساؤتھ ایشیا اور دوسری جگہوں میں آنے جانے کے لیے جو شپنگ اس کے لیے استعمال کرنے کی بات چل رہی ہے. وہ بھی استعمال کرنا شروع کر چکے ہیں بہت سے دیش نے اپنا انٹرسٹ بھی دکھایا ہے. تو یہ جو پورٹ ہے چابہار بہت امپورٹنٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان کے لیے کچھ مشکلات ہیں کیونکہ سینکشن لگے ہونے کی وجہ سے بھارت کو دشواری آ رہی ہے ایران سے تیل خریدنے کے لیے. حالانکہ ایران بار بار چاہتا ہے کہ بھارت جو ہے اس کا تیل خریدے، ایک بڑا خریدار تھا ان کے تیل و گیس کا، لیکن یہ ہے کہ اس وقت وہ ٹریڈ بالکل زیرو ہو گیا ہے. اس کی کئی وجہیں ہیں. ایران کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ بھارت کا 100 بلین سے بھی زیادہ کا ٹریڈ ہے امریکہ سے، اور جو بڑھ کے آنے والے سمے میں وقت میں امید ہے کہ $500 بلین کا ہو جائے گا. ہندوستان کے لیے ایک بڑی رقم ہے جس کو ہندوستان نہیں چھوڑ سکتا. اور یہ ہے کہ ہندوستان بھی چاہتا ہے کہ جلد سے جلد ایران نیوکلیئر ڈیل کا مسئلہ حل ہو تاکہ وہ تیل ایران سے خرید سکے اور ٹریڈ بھی ایران کا شروع ہو جائے. ہمارے ہندوستان کے ساتھ، ہندوستان کے ایران کے ساتھ جو ہے وہ ایک بہت ہزاروں سال پرانے رشتے ہیں اور یہ رشتے ہمیشہ اچھے ہی رہے ہیں. اس میں اتار چڑھاؤ ضرور آتا رہا ہے، لیکن اب یہ ہے کہ ایک اسٹیبلٹی آ گئی ہے ان رشتوں میں اور بھارت چاہے گا. بھارت یہ بھی نہیں چاہتا کہ ایران جو ہے وہ پوری طریقے سے چائنا اور پاکستان ایکسس کو جوائن کر لے، بلکہ یہ چاہے گا. اور ایران بھی نہیں چاہتا پوری طریقے سے. ایران کی بھی کوشش یہی ہے کہ وہ اپنی فارن پالیسی میں خود مختاری برقرار رکھے. اس کے حق میں بھی یہی ہے میں سمجھتا ہوں. اب دیکھنا یہ ہے کہ رئیسی کس طرح سے اس کو ڈیل کرتے ہیں. امید یہ ہے کہ یہ رشتے آنے والے وقت میں بھی ویسے ہی رہیں گے، اور اگر امریکہ ایران کوئی ڈیل ہو جاتی ہے تو تیل بھارت بھی خریدنے لگے گا، اور نہیں بلکہ اور دوسرے سیکٹرز میں بھی بھارت کی ٹریڈ بھی ایران کے ساتھ آنے والے وقت میں